حکومت میں تھے اور تحریک لبیک والے سڑکوں پہ آئے، وہ احتجاج کر رہے تھے، تو خان صاحب نے ان کو کیسے دھمکیاں دی تھی اور کیا لب و لہجہ تھا، ذرا سنیں۔ کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو، لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے، سڑکیں بھی بند کر دے۔ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق، ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے۔ یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو، عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے۔ سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دیہڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں۔ میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا۔ اگر آپ یہ کریں گے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی۔ ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے۔ میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے۔ اور آج کل عمران خان صاحب قوم کے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز تم نے نیوٹرل نہیں ہونا ورنہ تمہاری آئندہ نسلیں پچھتائیں گی۔ آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے، آپ کے بچے پچھتائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا، جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی، اور آپ گھروں میں بیٹھ کے۔ انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے۔ تو آج کل پاکستان کی سیاست میں یو ٹرنز بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ہم نے عمران خان صاحب کے یو ٹرنز ڈسکس کیے اور کچھ دیگر جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے بھی یو ٹرنز آپ کو دکھائے۔ ان کے ذرا کم تھے، عمران خان صاحب کے زیادہ تھے، اور میں نے وجہ آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ عمران خان صاحب کے یو ٹرنز آج کل اس لیے اہم ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں۔